اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو علم رجال میں چل رہی ہے، شخصیات کے بارے میں چل رہی ہے، اور ہم گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ یا واضح لفظوں میں انہیں کسی معصوم سے یا انہی شخصیات کے درمیان وہ افراد بھی آتے ہیں جنہیں مذہبی تعلیمات کو محفوظ کرنے کا موقع ملا ہے اور جنہوں نے قانون اسلام کے تسلسل کی راہ میں اپنے کارناموں کو شامل کر دیا ہے. یا واضح لفظوں میں انہیں کسی معصوم سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی روایت بیان کرنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے اور پھر اسی روایت پر مذہب کے کسی قانون کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. آج ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اپنا درس یہاں سے. انہیں شخصیات یعنی یہ آپ کا درس آج ان شخصیات کو مذہبی دنیا میں راویوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی جن کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ مثلا انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے براہ راست یعنی بلا واسطہ روایات کو نقل کیا ہے، یا نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کو نقل کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے براہ راست معصومین علیہ السلام سے روایات کو نقل کیا ہے، ایسی شخصیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ راوی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ شخصیات کا یہ دائرہ عام تاریخ سے کہیں زیادہ محدود ہے. یہ دیکھیے آپ یعنی ظاہر ہے کہ یہ شخصیات راوی ہیں، یعنی روات کی شخصیات عام لوگوں سے کیا ہیں، یعنی کافی محدود ہے ان کا دائرہ. ظاہر ہے کہ شخصیات کا ظاہر ہے کہ شخصیات کا دائرہ عام تاریخ سے کہیں زیادہ محدود ہے. یعنی ایک عام تاریخ ہے، اس میں واقعات ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، صحیح ہے، تاریخ ساز لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا ہے، جنہوں نے انسانیت کا قتل، انسانوں کا نہیں صرف انسانیت کا قتل کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنا خون پلا کر انسانیت کو پروان چڑھایا ہے. تو ظاہر ہے یہ دائرہ یعنی روات کا دائرہ یہ ایک محدود دائرہ ہے، ایک خاص دائرہ ہے. وہ دائرہ عام ہے، یہ دائرہ خاص ہے. تو روات کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جن لوگوں نے معصومین علیہ السلام سے، چاہے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے بعد آپ کے اہل بیت ائمہ علیہ السلام سے روایات کو نقل کیا ہے، ان لوگوں کو راوی کہا جاتا ہے، روات کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ روات کہا جاتا ہے. اور ان کا دائرہ محدود ہے دیگر لوگوں سے، صحیح ہے، محدود دائرہ ہے، دیگر شخصیات سے ایک محدود دائرہ ہے کہ تاریخ میں ہر قسم کی شخصیتوں کو شامل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی شخصیتیں ہوتی ہیں، سبھی شخصیتیں ہوتی ہیں تاریخ میں. تو یہ بھی تاریخ کا جز ہے، لیکن یہ محدود ہیں اور وہ عام ہے. یعنی وہ عام ہے اور یہ روات خاص ہیں. کوئی ایسا کہا جائے کہ تاریخ کا جز ہے یہ، لیکن کل تاریخ نہیں ہے. کل تاریخ ظاہر عام ہے اور جو راوی ہے اس کا جز وہ محدود ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ راوی کسے کہتے ہیں؟ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات کو نقل کرے، اسے راوی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اور یہاں صرف وہ شخصیتیں داخل ہوتی ہیں یعنی روات میں
جن سے روایات کا ارتباط ہوتا ہے. یعنی یہاں پر کون سی شخصیتیں داخل ہوتی ہیں اس میں؟ جن سے روایتوں کا تعلق ہوتا ہے، روایات کا رابطہ ہوتا ہے. راوی کسے کہیں گے؟ جو روایت نقل کرے وہی تو راوی ہے. صحیح. تو یہ ایک خاص معاملہ ہے، اور جنہیں روایات سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق حاصل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اور یہاں پر جو ہماری علم رجال کی بات چل رہی ہے یہ، اور اس میں راویوں کا جو علم ہے، راویوں کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے راویوں کا جو ہے، جی. اور یہاں صرف وہ شخصیت داخل ہوتی ہیں جن سے روایات کا ارتباط ہوتا ہے، اور جنہیں روایت سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے انہیں راوی کہا جائے گا. راوی کسے کہا جائے گا؟ جس کا تعلق روایت سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے اہل بیت اکرام علیہ السلام سے روایات کو نقل کرے. کہتے ہیں کہ روایات کے اس سلسلے میں بھی بنیادی نقطہ صرف یہ ہے کہ روایت قابل عمل ہے یا نہیں. یعنی ہر روایت کو بھی آپ یعنی کہ آنکھ بند کر کے لے لیں گے نہیں، بلکہ اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ یہ روایت قابل عمل ہے یا نہیں ہے. بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کہ یہ روایت قابل عمل ہے یا نہیں. کہہ رہے ہیں کہ روایت بھی یہ نہیں کہ ہر روایت آپ لے لیں گے، جو روایت راوی نے نقل کر دیا آپ اسے لیں گے، بلکہ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. بنیادی نقطہ روایت کا یہی ہے کہ یہ روایت قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے. اور قابل عمل حدیث کے جو شرائط قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہوئے ہیں، وہ شرائط اس حدیث میں پائے جاتے ہیں یا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حدیث کو ایسے ہی لے لیں گے، کسی بھی روایت کو لے لیں گے، بلکہ اس کے شرائط قرآن و حدیث میں جو آئے ہیں، کسے آپ لیں گے کسے نہیں لیں گے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ شرائط اس میں موجود ہیں یا نہیں. وہ شرائط اس حدیث میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے. اور اس طرح یہ علم شخصیات کے بھی صرف ان پہلوؤں سے متعلق ہوتا ہے جن کا تعلق راوی کے اعتبار اور عدم اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی علم رجال جو ہے یعنی ہر شخصیت کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہے، بلکہ روات کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ راوی اور اس راوی کی روایت قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ سے اگر معلوم کیا جائے کہ علم رجال یا مثلا روات کا علم یہ تاریخی اعتبار سے عام ہے یا خاص ہے، تو پھر آپ کو اس میں یعنی تذبذب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کو ضرورت ہے کسی کی ہے کہ آپ فوراً جواب دیں کہ نہیں، تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے، شخصیات کے اعتبار سے دیکھا جائے، تاریخی شخصیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علم رجال عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، محدود ہے. شخصیات کا علم ہوتا ہے، کن شخصیات کا؟ جو روایت کو نقل کرتی ہیں. ان میں دیکھا جاتا ہے کہ راوی قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور اس کی روایت کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا ان شرائط کے ساتھ جو قرآن اور حدیث میں پائے جاتے ہیں. آیا وہ شرائط اس شخص میں، اس روایت میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم رجال شخصیات ہی کا علم ہے. یعنی علم رجال صرف کیا کا علم ہے؟ شخصیات ہی کا علم ہے، لیکن تمام شخصیات کا نہیں، صرف ان شخصیات کا جنہیں راوی بننے یا سلسلہ روایت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم رجال شخصیات کا علم ہے، لیکن کن شخصیات کا؟ صرف ان شخصیات کا جنہیں راوی بننے یا سلسلے روایت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یعنی ہر شخصیت کو علم نہیں ہے علم رجال میں،
اور تاریخ کی بھی ہر شخصیت کا علم نہیں ہے، بلکہ اسی کا علم ہے جس کو راوی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علم رجال بھی شخصیات ہی کا علم ہے، لیکن تمام شخصیات کا نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان شخصیات کا علم ہے جن کو راوی بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج ہماری بات یہیں پر تمام ہوتی ہے، باقی غداً سیجی انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، خدا حافظ۔